کہ چوتھا وصف الذین، ایک روایت ہے مسند احمد کی حضرت ابن عمر سے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ انہم قوم قلیلون من قوم سوء کثیر من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم۔ غربا کی ایک تعریف کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو تھوڑے لوگ ہوں گے، ہاں، پھر بہت بڑی تعداد کے بیچ میں معمولی تعداد کے لوگ ہوں گے، اور ان کی باتوں کو ماننے والے، ان کی باتوں کو سننے والے بہت کم ہوں گے بنسبت ان کے جو ان کی باتوں کی مخالفت اور نافرمانی کریں گے۔ ہاں، وہ کیا ہے، انہم قوم قلیلون من قوم سوء کثیر، ہاں، من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم، جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ زیادہ ہوگا بنسبت ان کے جو ان کی باتوں کو مانے گا۔ اب یہاں دیکھیے، آج کا جو ہمارا سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا اور ٹویٹ کرنے کا، ٹویٹر کا، اس میں بہت سارے نوجوانوں کے نزدیک یہ دیکھا جاتا ہے کہ فلاں مفکر نے، اب وہ چاہے منحرف افکار کا حامل ہو، حدیثوں کا انکار کر رہا ہے، ہاں، خارجیت، باطنیت، انکار حدیث، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر طعن و تشنیع والی گمراہ فکر کو پیش کر رہا ہے، لیکن اس کے لائک کرنے والے، سننے والے بہت ہیں۔ یہ تعداد دیکھتے ہیں کہ ارے ان کو سننے والے اتنے لاکھ ہو گئے، ہاں، ان کے اتنے فالوورز ہیں، تو ان کو قبول کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کر رہے ہیں کہ غربا، اہل حق وہ ہوں گے جن کی بات کو ماننے سننے والے کم ہوں گے، کم لائک کریں گے لوگ، اور جن کی مخالفت کرنے والے، نافرمانی کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے، تعداد ان کی زیادہ ہوگی۔ کہہ رہے ہیں اسی سے ہم کو یہ پتہ چلا، شیخ ربی نے فرمایا کہ حق کے دعات، حق کی طرف دعوت دینے والے، ہدایت اور اتباع کی طرف دعوت دینے والے، یہ ہمیشہ کم تعداد میں ہوں گے، اور اس کے بالمقابل باطل کے دعات اور اہل باطل، ان کی تعداد زیادہ ہوگی، اور جو ان کی باتوں کو، اہل حق کی باتوں کو مانے گا، قبول کرے گا، وہ کم ہوں گے بنسبت ان لوگوں کے جو اہل باطل کے پیچھے اور ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے چیزوں کو لیتے ہیں۔ یہ شیخ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت ابن عمر کی امام احمد رحمہ اللہ نے نقل کی، اس میں یہ بھی ہے کہ یہ تھوڑے لوگ ہوں گے، ہاں، اور یہ برے لوگوں کے درمیان، اور یہ حقیقت ہے، اس لیے کہ اسلام بھی ابتدا میں ایسے ہی لوگوں میں شروع ہوا، اور اس کی تاریخ دیکھیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اصحاب رسول کی تعداد کیا تھی، اور پھر تعداد کے اعتبار کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو قوم کے جو اشراف تھے، سرداران تھے، ہاں، الملا، بڑے بڑے لوگ جو تھے، وہ مخالفت کر رہے ہیں، اور کمزور لوگ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو سماجی اعتبار سے کمزور مانے جاتے تھے۔ ہاں، اس اعتبار سے بھی دیکھیے غربت کا یہ عالم ہے اسلام کا، کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کمزور بھی تھے اور بہت تھوڑے بھی تھے، جس کا تذکرہ پیچھے کیا گیا کہ ہم النزاع من القبائل، یعنی ہر قبیلے میں ایک اور دو جو قبیلے سے الگ کیا گیا ہو، اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے تھے، صحابہ کرام، شروع میں، تو اس کے نتیجے میں خود انہیں اپنے اہل خاندان، عشائر کا، اپنے قبیلے کے لوگوں کا خوف ہوتا تھا، ان سے ڈرتے تھے، ان کو مختلف قسم کی اذیتیں دیتے تھے، ان کو ابتلا اور آزمائش میں انتہا درجے کے مسائل سے دوچار کرتے تھے، انہیں بالکل کچل کر رکھ دیتے تھے، ان کو مختلف قسم کی سزائیں اور عذاب دیتے تھے۔ بلکہ اہل مکہ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کرتے تھے، ان کے قرابت دار اور خود مکہ کے سرداران ان کے ساتھ کتنے سخت حالات، سخت معاملات کرتے تھے، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں، جس کے نتیجے میں صحابہ کرام کو ابتدائی زمانے میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ 2 مرتبہ الگ الگ تعداد میں ابتدائی مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، پھر تیسری مرتبہ اللہ رب العالمین کی اجازت سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، اور یہ سب کس لیے تھا کہ یہ ان کے دین سے، اپنے دین کو بچانے کے لیے فرار اختیار کرنا پڑتا تھا۔
تھا. یہ بعض شیخ نے یہاں پھر اس کا ذکر کرتے ہوئے فرارم بدینہم کا لفظ استعمال کر کے کہا کہ بعض حدیثوں میں غربا کی یہ گویا ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ یفرون بدینہم، جیسا کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آیا ہے، اور یہ مرفوعاً اور موقوفاً یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابی رسول سے الگ الگ انداز میں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ غربا کون ہے، تو آپ نے کہا الفرارون بدینہم یبعثہم اللہ تعالی مع عیسی ابن مریم علیہ السلام، کہ یہ وہ لوگ جو اپنے دین کو بچانے کے لیے فرار کی راہ اختیار کرنے پر مجبور ہوئے، ہاں اپنی بستی سے، قوم سے، علاقے سے نکلنے پر مجبور ہوئے، اور اللہ تعالیٰ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مبعوث کرے گا. شیخ نے کہا کہ اس کی سند میں کمزوری ہے، فی سند ہی لین، اس کی سند مضبوط نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ واقعے کی طرف دیکھیں تو واقعہ اس کی شہادت دیتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے. شیخ نے آگے وضاحت کی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ واقعے کی شہادت کی بنیاد پر سند میں مضبوطی آ گئی، سند کی کمزوری اپنی جگہ، لیکن حدیث کے دوسرے معنی اور مفہوم کو بھی سامنے رکھیں اور پھر واقعات کو بھی دیکھیں تو اس معنی کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ معنی جو ہے پورے طریقے سے ایسا ہے کہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اجنبیت کی حالت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام روایات میں بیان کیا، مسلمانوں کو جن تکالیف، مصیبتوں اور مظالم کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو ان کو اپنے دین کو، اپنی جان کو بچانے کے لیے دیکھیے ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا، حبشہ کی طرف گئے، مدینہ کی طرف گئے، اور پھر ایسا بہت سارا دوسرا معاملہ ہوا کہ ان کو مختلف قسم کی اذیتوں سے دوچار ہونا پڑا. یہ بہت بعد کی بات ہے کہ مسلمانوں کو اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کا موقع ملا. فہؤلاء ہذہ صفۃ من صفاتہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوتے تھے. آج آپ یہاں اس ملک میں رہتے ہیں، شاید اس ملک میں جن کا محاضرہ میں پیش کر رہا ہوں وہ بھی سعودی عرب کے کبار علماء میں شمار ہوتے ہیں. یہاں کے جو حالات ہیں، اطمینان و سکون کے ساتھ آپ توحید پر عمل پیرا ہیں، بلکہ توحید کا غلغلہ ہے. یہ مملکت التوحید کہلاتی ہے. یہاں دین کی غربت کا شاید آپ کو احساس نہ ہو، لیکن اگر اس سماج میں بھی میں اس میں کہوں کہ یہاں توحید کا اتنا اچھا ماحول، اتنے علماء، علم کا اتنا چرچا ہونے کے باوجود یہاں آپ غور کریں اپنے گرد و پیش میں، ہم لوگ دنیاوی امور میں مصروف ہو کر دین سے کسی حد تک غفلت برتتے ہیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. یہاں آپ حضرات آئے ہیں تو میں کہوں گا اللہ نے آپ کو بڑے انعام سے نوازا ہے کہ یہ ایسی سرزمین ہے کہ یہاں مادے کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ آپ روحانی علمی دولت کو اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں. یہاں ہر طرف علم، علماء، دعوت و توحید کا غلغلہ ہے. یہاں مساجد اور اس کا جو اہتمام ہے یہ آپ کو باہر نہیں ملے گا. دوسرے ملکوں میں اس کے لیے لوگ ترس جاتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے ماحول میں بھی آج آپ اس دیکھیں، عالم اسلام کے دوسرے ملکوں کو چھوڑیے، یہاں آپ کو اپنے درمیان ایسے حضرات ملیں گے جو منہجی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے منحرف ہیں، ایسے لوگوں سے متاثر ہیں، ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، جن کو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں کہیں تو الائمۃ المضلین کی فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے. کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے. پیاسا کھڑا ہوا ہے ساحل کے آس پاس، جہاں توحید اور توحید کو سکھانے والے اتنے وسائل ہیں، وہاں اصل منہج سے انحراف کر کے ایسے لوگوں سے متاثر ہونا، کچھ چمک دمک اور رونق یا دنیاوی چیزوں کو، یہ خود اس کے دین کی اجنبیت کی ایک مثال